میرے ساتھ کسی نے کوئی اختلافی مسئلہ پوچھا تو میں نے اس کو مسئلہ بتایا، کہہ رہے ہیں فلاں مفتی صاحب تو کچھ اور بتاتے ہیں. میں نے کہا وہ تو آپ ان پر عمل کر لیں. کہہ رہے نہیں پھر صحیح کون ہے ان میں؟ میں نے کہا مجھے تو میں ہی صحیح لگ رہا ہوں، کیونکہ اگر میں ان کو صحیح سمجھ رہا ہوتا تو میں بھی وہی رائے کر رہا ہوتا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، تو بھی تو میں نے یہ رائے پیش کی ہے. کہہ رہے نہیں، جب آپ صحیح ہیں تو پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کی رائے پر عمل کریں؟ میں نے کہا اس لیے کہ آپ کے لیے آپ پر شرعاً اتنا ہی واجب ہے کہ آپ جس پر اعتماد ہو، جس کی رائے آپ کو لگے کہ یہ زیادہ ماہر مفتی ہے، تو آپ اس کی رائے پر عمل کر لیں. تو آپ کو جب یہ لگ رہا ہے کہ وہ زیادہ ماہر مفتی ہیں تو آپ ان کی رائے پر عمل کر لیں. کہنے جب وہ غلط ہیں اور آپ صحیح ہیں تو پھر آپ مجھے یوں کہہ رہے ہیں ان کی رائے پر عمل کریں. میں نے کہا چلو پھر میری رائے پر عمل کر لیں جب آپ کو میں صحیح لگ رہا ہوں. کہہ رہے نہیں مجھے تو نہیں لگ رہا، میں تو اب پوچھ رہا ہوں. تو فضول اس کا قیامت تک کوئی جواب. او بھائی میں میرے لیے صحیح ہوں نا، تیرے لیے تو دونوں صحیح ہیں نا. ٹھیک ہے نا، تو مجھے بھی مفتی سمجھ رہا ہے، اس کو بھی سمجھ رہا ہے. تو اگر فساد ڈالنا چاہو نا معاشرے میں، ایک ہی بات پہ جنگیں تلواریں چل سکتی ہیں. حل کرنا چاہو تو 2 منٹ میں حل ہو سکتا ہے مسئلہ. تو میں نے کہا آپ کو اگر ان پر اعتماد ہے تو آپ ان کی رائے پر عمل کریں، آپ جنت میں انشاءاللہ چلے جائیں گے. تکافل کے بارے میں یہی ہے نا، ہماری رائے یہ کہ ہم تکافل کو نہیں جائز سمجھتے، لیکن دوسری طرف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے اتنے بڑے علامے ہیں وہ جائز سمجھتے ہیں. تو اب عوام ہم سے جب پوچھتی ہے تو ہم سے یہی مسئلہ ہم کہتے ہیں بھائی ہم سے جب پوچھتی ہے تکافل جائز نہیں، تو کہتے ہیں دارالعلوم والے تو جائز کہتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہتا ہوں بھائی آپ کو وہ بڑے لوگ ہیں، ان پر آپ کو اعتماد ہے تو آپ بالکل عمل کریں اس رائے پر. یعنی آپ کیوں نہیں مانتے؟ او بھائی ہم جس وجہ سے نہیں مانتے، ہماری رائے میں ہم جیسے ناقص لوگ دارالعلوم والوں کو نہیں سمجھا سکے تو آپ کو کہاں سے سمجھا سکتے ہیں ہم؟ اور جب آپ ان سے پوچھو گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم جامعۃ الرشید کو قائل نہیں کر سکے تو تمہیں کہاں سے قائل کریں گے. تو اس کا مطلب یہ اختلافی ہو گیا. بس یہ بہت مشکل ہے اب اس کو حل کرنا. تو جو عامی آدمی جس رائے پر عمل کرے قیامت میں بخشا جائے گا. بس کیونکہ عبودیت ہے نا، عبودیت کا مطلب اصل تو یہ جائز ناجائز کی بحث اصل ہے ہی نہیں. اصل تو یہ کہ اللہ کی غلامی. تو جو جس طرح سے اللہ کی غلامی کر رہا ہے بس اسی پہ بخشا جائے گا. 2 متضاد چیزیں بھی ایک وقت میں، مقصد اللہ کی غلامی ہے تو بس صحابہ نے نہیں عصر کی نماز قضا کر دی تھی اور ایک جماعت نے پڑھی تھی. 2 متضاد رائے تھی نا، لیکن دونوں کا مقصد اللہ کی غلامی. تو اللہ کہے گا ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں.